بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الامانات کا درس۔ اور یہ سب دروس وہ ہیں کہ جن کا امتحان ہونا ہے، تو آپ لوگ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ درس سنیں اور اس پر ایک نظر دوبارہ ڈال لیا کریں، اور ایک بار اگر تکرار ہو جائے تو پھر یہ ساری ابحاث نظر ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی، امتحان دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ کتاب الامانات کے بعد کہا من الودیعۃ والعاریۃ وغیرہما، من تفسیریہ تو امانتوں کا بیان یا امانتوں کی کتاب، ودیت ہو یا عاریت ہو یا اور ان دونوں کے علاوہ، امانت جو ہے اور ودیعت یہ دونوں ایک نہیں ہے، بلکہ دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر ودیعت امانت ہے لیکن ہر امانت ودیعت نہیں ہے۔ امانت جو ذمے میں واجب ہو جو ذمے میں ہو جائے، اور ودیعت جو ہے یعنی امانت کی کسی بھی طور پر کسی کے ذمے کوئی چیز آ جائے گی، اس کی حفاظت کرنی ہوگی تو اس میں بندہ تصرف نہیں کر سکتا، اور ودیعت جو ہے وہ خاص حفاظت ہی کی نیت سے اور ارادے سے کسی کو کوئی چیز دی جائے تو وہ ودیعت ہے۔ وہ چیز اسی ارادے سے دی جاتی ہے تو وہ چیز ودیعت ہے۔ ودیعت ذرا اور قوی ہے کہ اس میں نقود بھی متعین ہو جاتے ہیں۔ امانتوں میں کوئی ضروری نہیں کہ نقود متعین ہو، لیکن ودیعت میں نقود، حالانکہ نقود میں متعین نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے امانت جو ہے عاریت بھی ہے، رہن بھی امانت ہے، ودیعت ہے، عاریت ہے۔ اجارہ عین امانت ہے۔ وکیل کو کسی کام کے لیے دیا جاتا ہے، کوئی سامان بیچنے کے، وہ بھی امانت ہے۔ وہ خرید کے لایا، اگر وکیل بالشرع ہے تو خرید لیا اس نے موکل کے لیے تو وہ بھی امانت ہے، پہنچائے۔ رہن بھی امانت ہے، بہت ساری چیزیں امانت ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے ودیعت۔ تو چلیے اب امانتوں کا بیان۔ امانتوں میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے حفاظت کا۔ کیا؟ ہاں، ذمہ دار ہوتا ہے حفاظت کا، اور امانتوں پر ضمان نہیں ہے، تاوان نہیں ہے، کیونکہ یہ تبرع ہے نا، اس کو کچھ مل نہیں رہا ہے۔ امانت کیا ہے؟ تبرع ہے۔ کوئی امین بن گیا تو متبرع ہے، تو جس چیز کا امین ہے وہ چیز ضائع ہو جائے اور اس کے ضائع ہونے میں تلف میں اس کا تو اس پر ضمان نہیں ہے، لیکن اگر یہی تلف کرے، تعدی کرے تو ضمان ہے۔ تو یہ امانت کی تمام قسموں میں ہے کہ اگر یہ متعدی ہے یعنی تعدی کر رہا ہے، جس تعدی کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو، اور نہیں تو ضامن نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ خود تلف کر دے، اٹھا کے پھینک دیا اس نے، ضائع کر دیا، تو یہ تو زبردست ہے، تلف تعدی ہے۔ یا حفظ میں قصور ہے کہ اس کے پاس امانت دی گئی، ودیعت دی گئی اور اس نے قبول کیا۔ قبول ہی کیوں کیا؟ اس نے، اس پر لازم تو نہیں تھا، قبول کیا تو وہ ذمہ دار ہے حفاظت کا۔ تو خود قبول کرے یا جو اس کے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کو حفاظت کے لیے دے دے، بیوی بچوں کو دے دے یا اپنے مکان میں کہیں رکھ دے، جی، تو اس سے جو ہے نا وہ امانت کا حق ادا ہوتا ہے۔ کسی پڑوسی کو دے دیا تو یہ نہیں ہے، گھر کے باہر کہیں رکھ دیا تو یہ بھی
حفظ میں قصور ہے. اب کسی اور کو دے دیا اور ضائع ہو گیا تو تعدی ہے. اپنی زوجہ کو دیا، جیسا کہ اپنے مال اسباب جو ہے نا آدمی دیتا ہی ہے بیوی بچوں کو، اور وہاں سے ضائع ہو گیا تو زمان نہیں ہے، ہاں تعدی نہیں ہے. تو جہاں جہاں تعدی پائی جائے گی، یعنی وہ چیز ضائع ہوئی اور اس کے صنیع سے ضائع ہوئی، اس کی بے توجہی کو دخل ہے نا، اس کے ضائع ہونے میں بے توجہی کا دخل ہے، حفظ میں قصور ہے، اور اسی وجہ سے، ورنہ حفظ کے ساتھ ساتھ وہ ضائع ہو تو گھر میں رکھ دیا تھا، چوری ہو گئی، کوئی بات نہیں. توانی کسی اور کے ہاتھ میں رکھ دیا جو اس کے گھر کا بندہ نہیں ہے، تو اگرچہ حفاظت کے لیے، لیکن یہ حفاظت نہیں، ضائع ہو جائے تو تاوان دینا پڑے گا. تو اسی طرح سے یہاں پر ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو ضابطے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی امانت کسی کے پاس ہے اور مرتے وقت اس امانت کو بیان نہ کرے، لوگوں کو نہ بتائے، تو یہ تجہیل ہے، اور یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اب وہ چیز ضائع ہوگی تو بندہ ضامن ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پاس امانت ہے، آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں بتا رہے، کوئی بات نہیں، آپ محافظ ہیں اس کے، حفاظت تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کو سفر پہ جانا ہے تو آپ دے کے جاتے نا، بتا کے جاتے، اگر امین ہے تو. لے کے چلے گئے تو نہیں، اس کا مطلب تو یہ یعنی کہ ایک مثال دی میں نے، انتقال ہو رہا ہے کسی کا اور موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اس وقت بندہ وصیت کرتا ہے نا، وصیت کا وقت ہوتا ہے، اور جو جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ سب بتاتا ہے، فلاں جگہ میرا اتنا پیسہ ہے، فلاں جگہ اتنا پیسہ ہے، فلاں جگہ اتنا پیسہ ہے. تو اگر امانت داری اس کے اندر ہے، اگر وہ امین ہے، دیانت داری اس کے اندر ہے، تو جو مال کسی کا اس کے پاس بطور امانت ہے وہ بتانا چاہیے نا، اپنے بچے کو، بیوی کو، یا اسی کو بلا کر کے دے دینا، یہ امانت ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات جب نکلنے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا نا کہ تم کو اس لیے رکھتا ہوں، تم فلاں فلاں دے کے آ جانا. تو اگر نہ بتائے تو اس کی طرف سے قصور ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی موت عدم ہوئی، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے اس کی، ایکسیڈنٹل پتہ نہیں تھا، حادثہ ہو گیا، تو اس کو موقع نہیں ملا. تو وصیتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کا موقع نہیں ملا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے. تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو عام طور پر بھی موتیں ہوتی ہیں اس میں اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اتنا وقت ملتا ہے کہ آدمی ذمہ دار ہے تو کچھ ضروری باتیں کر سکے، دو چار باتیں، اور پھر بھی نہ کرے تو اس کا مطلب دال میں کالا ہے، اس کی نیت خراب ہے. تو اب مانا جائے گا کہ موت کے قریب جو ہے نا، وہ اس چیز کو غصب کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو چیز اب ساری دولت، سارا مال جو ہے جائے گا وارثین کے پاس. تو وارثین تو مالک ہوں گے نہیں اس کے، جو کسی اور کا مال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غاصب ہے، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ واپس کر دیتا یا بتا دیتا، لوگوں کو بتایا، لوگ بتایا بھی نہیں، واپس بھی نہیں کیا، تو باقی اس کے وارثین اس کو، اس شے کو جو امانت کے طور پہ ہے، وہ ترکہ مانیں گے نا، وہ بانٹ لیں گے آپس میں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یا پھر ضائع ہو جائے تو اسی کا مسئلہ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی اس نے اگر لوگوں کو نہ بتایا تو یہ اس کی طرف سے تعدی ہے، لہٰذا وہ ضامن ہوگا اور امانتیں مضمون ہوں گی. الامانات تنقلب مضمونۃ بالموت عن تجہیل، یہ سمجھ میں آ گئی؟ امانتیں ہاں مضمون ہو جاتی ہیں، امانتیں مضمونہ ہو جاتی ہیں، یعنی تاوان کی کے لائق ہیں، واجبۃ الضمان، کس وجہ سے؟ بالموت عن تجہیل، بغیر بتائے ہوئے، لوگوں کو غافل رکھے ہوئے مر جائے، لوگوں کو غافل رکھتے ہوئے اگر مر جائے اور امانتیں نہ بتائے اور انتقال آئے تو وہ امانت سب کے سب کیا ہو جاتی ہیں؟ ہاں، یعنی یہ اب ان کا تاوان دینا پڑے گا، کہاں سے؟ تو ترکے سے دیں گے. کون دے گا؟
اس کے ترکے سے دیں گے، وارثین دیں گے. الا فی صلاح، یہ ضابطہ ہو گیا. استثناء دیکھیے الا فی صلاح، مگر 3 مقامات ایسے ہیں کہ موت عن تجہیل کے باوجود بغیر بتائے ہوئے مر گیا، لوگوں کو غافل رکھ کر کے مر گیا، تب بھی تاوان نہیں ہے. ان میں کیا کیا ہے؟ الناظر اذا مات، کیا ہے یہ؟ مجہلا غلات الوقفی، یہ جیم کے ساتھ میم نہیں ہے یہاں پہ. ناظر یعنی متولی وقف کا ہے نا، وہ وقف کی آمدنی بتائے بغیر مر گیا. تو یہاں بھی اصولی طور پر دیکھا جائے تو امانت، وقف کی آمدنی متولی مالک تو نہیں ہے نا وقف کی آمدنی کا، امانت ہے اس کے پاس، اور وہ بغیر بتائے مر گیا تو تاوان ہونا چاہیے، لیکن نہیں تاوان ہے نا، اس میں تاوان نہیں ہے. والقاضی اذا مات مجہلا اموال الیتامى عند من اودعها، قاضی کا انتقال ہو گیا کیسے؟ یہ دوسرا نمبر، یتیموں کے مال سے غافل رکھتے ہوئے کہ کس کے پاس اسے بطور ودیعت رکھا ہے. قاضی اپنے ہاتھ میں تو لے کے نہیں گھومے گا نا، مگر یتیموں کا مال جو ہے نا قاضی تصرف کر سکتا ہے یا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. اگر میت نے کسی کو وصی نہیں بنایا تو یتیموں کا مال کہاں جائے گا؟ قاضی. تو قاضی نے اس کو کہیں پہ رکھ دیا کسی کے پاس، لیکن کس کے پاس رکھا ہے والسلطان اذا اودع بعض الغنیمت عند الغازی ثم مات ولم يبين عند من اودعها، سلطان بادشاہ جب غنیمت، مال غنیمت کا کچھ حصہ بطور ودیعت اس نے کسی غازی مجاہد کے پاس رکھ دیا اور پھر انتقال کر گیا، ولم یبین، اور بیان نہ کیا کہ کس غازی کے پاس اس نے اس مال کو، مال غنیمت کو رکھا ہے، بغیر بتائے اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ بھی مستثنا ہے. یہاں تینوں صورتیں جو بتائی ہیں، یہ لگتا ہے کہ تینوں صورتیں اسی میں داخل ہیں، تبھی تو استثنا کیا. مستثنا بنوں میں داخل ہے تو اسے خارج کیا گیا ہے کہ تجہیل سے موت ہو رہی ہے. ناظر متولی نے بھی وقف کی آمدنی نہیں بتائی، اور قاضی نے بھی یتیموں کا مال کہاں رکھا نہیں بتایا، اور سلطان نے بھی غنیمت کا مال کہاں رکھا نہیں بتایا، اور مر گیا، تو اس میں تاوان نہیں ہے. وجہ جامع کیا ہے وہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا کسی نے. بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کسی خاص کی ملک نہیں ہے. وقف کی آمدنی کے معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ وقف کی آمدنی حق فقراء ہے، ابھی کسی خاص کی ملک نہیں ہے، کیونکہ مالک کی ملک سے وقف کی جائیداد نکل جاتی ہے اور کسی کی ملک میں داخل نہیں ہوتی. یہی نا وقف ہے، کسی کے ملک میں تصرف کرتے ہیں فقراء پر. فقراء مالک نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اٹھا کے بیچتے ہیں جائیداد کو. اور مال غنیمت جو ہے یہ تمام مجاہدین کا حصہ ہے، تقسیم کے بعد مالک ہوں گے، تقسیم سے پہلے تو ایسی چیز ودیت میں ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے. تو سلطان اسلام نے جو کچھ کیا وہ اس کا حق تھا، اس کو تصرف کا حق تھا کہ وہ کسی کے پاس بطور ودیت رکھتا، اور رکھا اس نے، اور بتائے بغیر اس کا انتقال ہو گیا. اور قاضی نے یتیموں کا مال، یتیموں کے مال کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے مالک جو ہے نا یتیم ہوتے ہیں، یتیم جو ہے اس کے مالک ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کہا یہاں پہ کہ کس کے پاس ودیت کے طور پہ رکھا، یہ قاضی نے بتایا یا نہیں. اب یہ ہے کہ اس کے لیے میت جو ہے جس کے دونوں یہ 2-4 بچے یتیم بچے ہیں، وہ وصی بناتا ہے نا کسی کو، تو کوتاہی تو میت کی طرف سے ہوئی. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو اس کو وصی بنانا چاہیے تھا، نہیں بنایا، تو یہ ولایت چلی گئی قاضی کے پاس. تو قاضی کتنا کرے گا؟ سارے
پورے علاقے کو دیکھ رہا ہے وہ، تو یتیموں کے مال کے بارے میں یہ تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کہیں غنیمت ودیت کے طور پہ رکھا اس نے، تو نہیں بتا سکا۔ لگتا یہ ہے کہ اس میں اس کی تعدی نہیں مانی جا رہی ہے، تعدی نہیں مانی جا رہی۔ تو 3 مسائل ایسے ہوئے جن میں موت عن تجہیل کے باوجود ضمان نہیں ہے۔ ہاکذا فی فتاوی قاضی خان من الوقف وفی الخلاصہ من الودیعہ، 2 کتابوں کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، فتاوی قاضی خان کا اور خلاصۃ الفتاوی کا، قاضی خان میں وقف کی کتاب میں اور اس میں ودیت میں، اور فتاوی والوالجیہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ وذکر من الثلاثہ احد المتفاوضین، اور انہوں نے، ہو سکتا ہے مراد اس سے والوالجی ہوں، کہ انہوں نے ان 3 مستثنا مسائل میں سے ایک اور کو ذکر کیا، 3 سے ہی، 3 سے مراد 3 مستثنا، تو یہ ملا کے 4 ہو جائیں گے، انہی 3 سے یہ بھی ہے کہ احد المتفاوضین اذا مات ولم یبین حال المال الذي في يده ولم يذکر للغازی، یہ کہ متفاوضین میں سے کوئی اور اس مال کا حال نہ بتائے جو اس کے قبضے میں ہے، اور قاضی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کرے۔ جی، تو شرکت عنان اور شرکت مفاوضہ، شرکت عقد جو ہے کہ 2 بندے آپس میں شرکت کریں اپنے اپنے مال لا کر کے، تو دو طرح کی شرکت ہوتی ہے شرکت عقد میں۔ عنان جس میں یہ ہے کہ وکیل دونوں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن کفیل نہیں ہوتے، اور دونوں مال برابر نہیں ہوتے، دونوں پرافٹ بھی برابر نہیں، اور مفاوضہ میں دونوں چیزیں برابر ہیں، وکالت و کفالت دونوں میں، دونوں کا حق حاصل ہے دونوں کو، اور اس میں کم زیادہ بھی، شرکت مفاوضہ میں کم زیادہ نہیں ہوتا، بالکل برابر، دونوں کی حصے داری بھی برابر، نفع بھی برابر، سب کچھ برابر ہے اس میں۔ تو 2 الگ الگ شخص ہیں، ان دونوں کا مال ملا ہوا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے مر جائے اور جو مال اس کے پاس ہے اس کا حال نہ بتائے کہ وہ اس کا اپنا ہے یا دوسرا مفاوض کا ہے، اور قاضی کو بھی نہ بتائے، تو ہر مال میں شرکت ہے نا دونوں کی، جو بھی ہے، تو اس لیے یہاں بھی وہ انتقال ہو گیا، نہیں بتایا تو تاوان نہیں ہے۔ فصار المستثنى بالتلفیق اربع، تو سب ملا کر کے مستثنا کتنے ہو گئے؟ ہاں، تلفیق کا مطلب ادھر سے ادھر، ادھر سب ٹوٹل ملائیں تو 4 ہو جائیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بندے الگ الگ ہیں، اسی لیے تلفیق کہا، ورنہ سب میں صورتحال ایک ہی ہے کہ ایک مسئلے میں ناظر ہے، دوسرے میں قاضی ہے، تیسرے میں سلطان ہے، چوتھے میں مفاوض۔ کہتے ہیں وزدت علیہ مسائل، علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ مصنف یہ فرماتے ہیں کہ ان 4 پر میں نے کچھ مسائل کا اضافہ کیا، کہ امانتیں جو ہیں مضمون ہوتی ہیں، ان پر تاوان ہو جائے گا اگر کوئی بغیر بتائے مر جائے، لیکن چند مسائل ہیں جو مستثنا ہے کہ بن بتائے مر جائے پھر بھی تاوان نہیں ہے۔ 4 گزرے، کچھ مسائل اور دیکھیے۔ الاولی الوصی اذا مات مجخلا لما وضعه مالک فلا ضمان علی کما فی جامع الفصول، وصی کا انتقال ہو گیا کہ اس چیز کو بتائے بغیر جو مالک نے رکھا ہے، یعنی مالک نے، میت نے کچھ اس کے پاس رکھا کہ اتنی چیزیں جو ہے نا میرے بچوں کے لیے ہیں، تم اس کو میرے بچوں کو دے دینا، یا کسی کو وصیت کر دی، وصی بنا دیا، اس کے پاس دے دیا کہ فلاں فلاں کو میرے مرنے کے بعد دے دینا، تو وصی ان چیزوں کو بتائے بغیر مر گیا، فلا ضمان علی، تو ضمان نہیں، کما فی جامع الفصولین۔ دوسرا مسئلہ الاب اذا مات مجخلا مال ابنہ ذکرہ فیہا
ایضاً باپ اپنے بیٹے کے مال کو بتائے بغیر مر گیا. بیٹا نابالغ بچہ ہے تو اس کا ولی کون ہے؟ باپ ہے. اور چھوٹا بچہ ہے وہ تو جو ہے محجور ہے، کچھ تصرف کر نہیں سکتا ہے، مجبور ہے، تو اس کا ولی باپ ہے، لہذا تصرف کا کسی کو حاصل ہے. لیکن یہ بغیر بتائے ہوئے مر گیا کہ بیٹے کا مال کیا ہے، کتنا ہے، تو یہاں پر بھی اس پر تاوان نہیں ہے اگر وہ ضائع ہو جائے تو. اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ مر جائے تو تاوان نہیں، مر جائے تو تاوان نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اگر تاوان ہوتا ہے تو اس کے ترکے میں ہوتا. وہ تو مر گیا نا، تاوان ہوگا تو کہاں ہوگا؟ جب کہیں گے کہ اس پہ تاوان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا مال ضائع ہوا ہے اس عمل کی وجہ سے، بغیر بتائے مرنے کی وجہ سے، تو وہ غریم ہو جائے گا، قرض دار قرض خواہ کے طور پہ ہو جائے گا، تو ترکہ جب بانٹیں گے تو اس کو بھی دینا ہوگا. تیسرے میں یہ ہے کہ اذا مات الوارث، وارث کا انتقال ہو جائے بغیر بتائے ہوئے کہ اس نے مورث کے پاس کیا بطور ودیت رکھا تھا، مجہلا ما اودع عند مورثہ، ہیں؟ اور زیادہ واضح ہے کہ اس کو مجہول، ماضی مجہول اودع، مجہلا ما اودع عند مورثہ، اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے، ہیں؟ تو وارث کو پتا تھا کہ اس کے مورث یعنی والد کے پاس کی امانت ہے، تو مورث کو پتا ہے اور اس نے وارث کو بتا دیا تو تو مورث پہلے مر گیا تو اس پر تاوان نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے وارث کو تو بتا دیا تھا، غفلت میں غافل کر کے تو نہیں مرا ہے وہ. لیکن وارث کو پتا ہے اور وارث نے نہیں بتایا کسی کو، اور اس وارث کا انتقال ہو گیا، وارث کا بھی بغیر بتائے کہ کون سی چیز ہے جو اس کے مورث کے پاس بطور ودیت رکھی گئی تھی، تو یہ بھی اسی میں ہے. چوتھی صورت ہے اذا ماتا، چوتھا مسئلہ اذا ماتا مجہرا لما القته الريح في بيته، اس کا انتقال ہو جائے غافل رکھتے ہوئے لوگوں کو اس چیز سے جو ہوا میں اڑ کر کے اس کے گھر میں آ گئی، جسے ہوا لے کر کے آئی اور وہ اس کے گھر میں ڈال دیے. ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، اڑ کر کے ہوا سے، آندھی طوفان میں دوسرے کی چیز ہمارے گھر میں آ گئی، اب یہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے کہ چلو کوئی آئے گا تو دیکھا جائے گا ورنہ میرا ہو جائے گا، تو یہ تو غصب ہوا، یہ تو لقطے کے درجے میں غصب کے طور پر ہے، بتا کیوں نہیں رہا ہے؟ لیکن خود چونکہ لے کے آیا نہیں ہے تو اس لیے نہ بتائے بغیر مر گیا تو تعدی نہیں ہے، تاوان نہیں ہو. الخامسہ اذا مات مجہلا لما وضعه مالکہ فی بیتہ بغیر علمہ، کہ اس کا انتقال ہو جائے بغیر بتائے اس چیز کو، اس چیز کے متعلق جسے اس کے مالک نے اس کے گھر میں اسے بتائے بغیر رکھا ہے، تب بھی تو امانت ہے، اس کو بتا کے رکھتا تو ودیت ہوتی، ہے، اور نہیں بغیر بتائے کسی نے اس کے گھر میں سامان رکھ دیا اپنا تو امانت ہے، اور یہ پتا ہے اس کو کہ یہ اسی کا ہے لیکن یہ بھی بتائے بغیر مر گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی وہ تاوان نہیں. السادسہ اذا مات الصبی مجہرا لما اودع عنده محجورا، کہ بچے کا انتقال ہو گیا کیسے؟ لوگوں کو بتائے بغیر، کسی ذمہ دار کو بتائے بغیر اس چیز کے بارے میں جو خود اس بچے کے پاس بطور ودیت رکھی گئی ہے، اس حالت میں جبکہ وہ محجور تھا. ٹھیک، بچہ جو ہے نا محجور ہوتا ہے نا، اور بلوغ سے پہلے جب تمیز آ جائے اس کو، اس وقت وہ بہت حد تک تصرفات کر سکتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس مال ودیت تھا
اور اس نے بتایا نہیں اور اس وقت انتقال ہو گیا، یعنی بلوغ سے پہلے ماتت سبھی کہہ رہے ہیں نا، مرا کون ہے؟ تو بچہ یعنی بچپنے میں مرا، اور اس سے مراد کہ جو ہے ہاں بلوغ سے پہلے پہلے وہ مراہق ہونے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ تو کوئی کہے گا کہ یہ مجاہلن کیسے کہہ سکتے ہیں، بچہ مکلف ہی کہاں کسی چیز کا؟ تو تمیز کے بعد، سن تمیز کو پہنچ گیا تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت تو بتا سکتا تھا، نہیں بتایا، تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں۔ وحاظ الثلاث فی تلخیص الجامع الکبیر للخلاتی، تو کل یہ جو تین ہیں یہ جامع الکبیر میں ہیں، کہاں کہاں سے انہوں نے لیا ہے سب بتا دیا۔ فصار المستثنى عشرا، تو مستثنی مسائل کتنے ہو گئے؟ 4 پہلے ذکر کیے اور 6 کا اضافہ کیا۔ وقیدوا بالتجہیل الغلة لأن الناظر اذا مات مجہلا لمال البدل فإنه يضمنه كما في الخانیہ، کہتے ہیں کہ تجہیل غلہ کی قید لوگوں نے لگائی ہے فقہ نے، اس لیے کہ ناظر کی موت اگر یوں ہو جائے کہ بدل کا مال اس نے کسی کو بتایا نہیں تو وہ ضامن ہوگا۔ یہ دیکھ لیے فإنه، یہ بتایا ضامن ہونے کی بات۔ تجہیل غلہ کی قید کیوں لگائی یہاں پہ دیکھ لیجیے، الامانات تنقلب مضمونۃ بالموتن تجہیل الا فی الثلاث میں پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ناظر مر جائے بغیر بتائے، وقف کے غلات، وقف کی انکم، وقف عین وقف نہیں، وقف کی جائیداد نہیں، جائیداد زمین دکان مکان نہیں، بلکہ اس سے جو آمدنی جو کرایہ آ رہا ہے ہاں اس کو بتائے بغیر، تو یہ یہاں پر جو ہے مال کو بتائے بغیر نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آمدنی کو بتائے بغیر، تو یہ آمدنی کی قید کیوں لگائی ہے متولی والے مسئلے میں؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ضامن نہیں ہوگا، یہی نا ہے، مستثنی ضامن نہیں ہوگا، تو وجہ یہ ہے کہ اگر وہ غلہ نہیں بلکہ عین، یا پھر یہاں پہ مال بدل کا، مال بدل کو ڈکلیئر نہیں کرے گا، چھپا کے رکھے گا، یوں ہی مر جائے گا، تو وہ ضامن ہوگا۔ مال بدل، مال بدل سے مراد یہ ہے کہ اگر زمین جو ہے یا جائیداد جو بھی وقف ہے، تو واقف نے شرط لگا دی تھی کہ اسی وقت بتا دیا تھا کہ حق استبدال رہے گا، جی یہ وقف کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے، ورنہ وقف کو بدل نہیں سکتے، تغییر وقف جائز نہیں ہے، مگر تب جب کہ واقف نے شرط لگا دی تھی، تو اب وہ ایک زمین جو وقف کی ہے وہ خود لے لے اور دوسرا کھیت وہ دے دے، یا پھر یہ کہ جس کے لیے اس نے شرط لگائی تو وہاں بھی کہ وہ علاقہ اب ایسا علاقہ ہے کہ اس کو اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں 10 سال 50 سال کے بعد یہ علاقہ آباد رہے گا کیا ہو جائے گا، تو مسجد آباد ختم نہ ہو جائے، مدرسہ خراب نہ ہو جائے، تو اس نے اسی وقت جو ہے شرط کر دی کہ فلاں فلاں لوگ جب چاہیں ضرورت محسوس کریں تو اس کو بیچ کر کے دوسرا لے سکتے ہیں، استبدال کی بات اس نے کر دی وقت بوقت وقف، تو ایسی صورت میں بدل سکتے ہیں نا، تو ایسی صورت میں ناظر نے، ضرورت پڑ گئی، ناظر نے اس پراپرٹی کو بیچ دیا، اور جو کچھ اس کے بدلے میں ملا یعنی پیسہ ملا یا دوسری کھیت دوسری زمین ملی، تو کہہ رہے ہیں مال بدل، بدل میں جو ملا اس کو اگر نہ بتائے تو ضامن ہوگا، بیچ دیا ناظر نے اٹھا کے، اور جو پیسہ ملا اس کا وہ پیسہ اس کے پاس ہے اور کسی کو نہیں بتا رہا، تو غاصب نہیں ہوا؟ تو مال بدل کو اگر نہ بتائے اور انتقال کر جائے فإنه يضمنه، تو اس لیے وہ غلے کی قید لگائی، آمدنی نہیں بتائے تو ضامن نہیں ہے، لیکن بدل کا عوض، اس زمین کا عوض جو مال ہے وہی نہ بتائے تو ضامن ہوگا، جب مال بدل نہ بتانے سے ضامن ہوگا تو عین وقف نہ بتائے تب بھی تو ضامن بدرجہ اولی ہوگا، کما فی الخانیہ۔ ومعنی موتہ مجہلا اللہ یبین حال الامانتی، جی یہ جو ہر مسئلے میں آ رہا ہے کہ بغیر بتائے مر گیا، بغیر بتائے مر گیا،
اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ یبین حال الامانت، امانت کا حال نہ بتائے کہ کون ہے، کیا ہے، کس طرح کی امانت ہے، کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، ہیں وکانا یعلم ان وارثہ لا یعلمها، اور وارث بھی نہیں جانتا، وہ کسی کو بتا نہیں رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس کا وارث بھی نہیں جانتا۔ یہ ہوئی تجہیل، یہ ہوئی دھوکہ بازی، کہ وہ بتا نہیں رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ وارث کو بھی پتا نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، اب کیوں نہیں بتا رہا ہے وہ؟ فَإِن بَيَّنَهَا، تو اگر اس نے بتا دیا ہوتا، وقال فی حیاتہ رددتها، اور کہہ دیا ہوتا اپنی زندگی میں کہ میں واپس کر چکا ہوں، فلا تجہیلا، تو تجہیل نہیں ہے۔ اگر اس نے بیان کر دیا تو تجہیل کہاں؟ یا یہ کہہ دیا کہ میں واپس کر چکا تو بھی تجہیل نہیں ہے۔ ان برہن الوارث علی مقالتہ، اگر وارث اس کے اس قول پر بینہ پیش کر سکے تو، یعنی اب وارث کے ذمہ بات آئی تو وارث کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے والد نے جن کے پاس یہ امانتیں تھیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہ امانت واپس کر چکا، تو یہ ایک دعویٰ ہو گیا۔ وارث یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مورث نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ وہ امانت واپس کر چکے، تو اسے بینہ سے ثابت کرنا ہوگا، تو اس کا کہیں گے کہ تجہیل نہیں ہے یہ۔ ان برہن الوارث علی مقالتی، کس کے مقالے پر؟ ہاں، اپنے مورث کے اس قول پر کہ ہمارے مورث نے زندگی میں کہا تھا کہ میں نے واپس کر دیا امانت کو، تو اس کی بات مان لیں گے اور اسے تجہیل نہیں کہیں گے۔ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، ورنہ وارث کی بات نہیں مانیں گے۔ ہیں؟ ورنہ وارث جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے مورث نے کہا تھا کہ میں دے چکا، بینہ پیش نہ کرے تو بات نہیں۔ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُهَا فَلَا تَجْهِيلَ، تو وہاں پہ بتایا تھا کہ وہ نہ بتائے تو یہ تجہیل ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وارث کو بھی نہیں پتا، ہمارے کسی گھر والوں کو پتا نہیں ہے، اور پھر بھی نہ بتائے تو تجہیل ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ میرے وارث کو خبر ہے اور پھر نہ بتائے تو تجہیل نہیں ہے، کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ میری بیوی بچوں کو تو پتا ہے، حالانکہ ان کو پتا نہیں ہے، تو وہ جان رہا ہے کہ ان کو پتا ہے اور اس لیے اس نے کسی کو نہیں بتایا، تو تجہیل نہیں۔ وہی کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ يَعْلَمُهَا، اگر مورث جانتا ہے کہ اس کا وارث بھی جانتا ہے اس امانت کو، فلا تجہیلا، تو نہ بتانا تجہیل نہیں ہے۔ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَزَّازِيَةِ وَالْمُودَعُ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّجْهِيلِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْوَارِثُ الْوَدِيعَةَ، کہ مودع جس کے پاس ودیعت رکھی گئی، وہ تجہیل کے سبب ضامن کب ہوتا ہے؟ جبکہ وارث ودیعت کو نہ جانتا ہو، یعنی وارث اگر ودیعت کو جانتا ہے تو پھر تجہیل کیسی؟ وہ تو اس کا نائب ہوگا، وہی وارث ہوگا۔ اما اذا علم الوارث الودیعۃ، لیکن رہی یہ بات کہ اگر وارث ودیعت کو جانتا ہے، والمودع یعلم انہ یعلم، اور مودع بھی جانتا ہے کہ اس کا وارث ودیعت کو جانتا ہے، وماتا، اور اسی حالت میں مودع مر گیا، ولم یبین، اور نہیں بتایا، تو نہ بتانا تجہیل تھوڑی ہے، لم یضمن، یہ معاملہ آسان ہے نا۔ ولذا ولو قال الوارث انا علمتها وانکر الطالب، اگر وارث کہے کہ مجھے خبر تھی، اور وہ جس کا دین تھا اس کے پاس، جس کی امانت تھی، جو طالب ہے، وہ کہے کہ نہیں تم کو خبر نہیں تھی، مورث مر گیا بغیر بتائے، اب وہ طالب نے ڈیمانڈ کر دی کہ لاؤ اتنا پیسہ یا اتنا سامان جو ہے وہ تمہارے مورث کے پاس بطور امانت تھا ہمارا سامان، تو وارث نے کیا کہا کہ مجھے خبر تھی، وہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ تاوان نہ ہو، وہ چیز غائب ہو گئی۔ جو چیز کسی طالب کی، کسی شخص کی ملکیت میں تھی اور وہ جو ہے امین کے پاس ہے بطور امانت، اور وہ بتایا نہیں کسی کو،
تو تجہیل کی وجہ سے کیا اسے تجہیل مان لیں گے؟ نہ بتایا اور اس کے بعد اس کے مرنے کے بعد وہ چیز جو ہے غائب ہو گئی، برباد ہو گئی، تو تاوان ہے کہ نہیں ہے؟ تو طالب تو چاہے گا نا کہ بہرحال تاوان دینا پڑے ان لوگوں کو تاکہ میرا مال ضائع نہ ہو، اور وارث چاہے گا کہ تاوان نہ دینا پڑے، تاوان نہ دینا پڑے، اس کے لیے وہ یہی کہے گا کہ مجھے خبر تھی، ہمارے والد صاحب نے نہیں بتایا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو یہ پتا تھا کہ مجھے پتا ہے، اس لیے انہوں نے بتایا کسی کو، تو یہ بھی تجہیل نہیں ہے، مجھے تو خبر تھی اور چیز چوری ہو گئی، تو تاوان کیسا؟ تو کہتے ہیں اگر وارث کہے مجھے خبر تھی اور طالب انکار کرے، کہے کہ نہیں نہیں تم کو خبر نہیں تھی، تم نہیں جانتے تھے، تمہارے والد کو اچھی طرح خبر تھی، انہوں نے بتایا نہیں کسی کو۔ ان فسرہا، اگر وارث اس کی تفسیر کرے، وہ جو کہہ رہا ہے انا علمتھا، امانت کی تفسیر کرے، یعنی وہ کہہ رہا نا کہ مجھے امانت کے بارے میں پتا تھا، تو پتا تھا تو بتائے نا کہ وہ امانت کون سی چیز تھی، اور کتنی تھی، اور کیا صفات، اور کیا کیفیت، کیا مقدار، سب بتائے، کچھ نہ کچھ تو اندازہ دے۔ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پتا ہے، تو بتاؤ کیا ہے۔ اگر وہ تفسیر کر دے اور کہہ دے کہ یہ ایسی ایسی، یہ فلاں فلاں چیز تھی، یہ کذا و کذا، اور وہ چیز ضائع ہو گئی، تو صدق، تو اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے مجھے خبر ہے، اور ثبوت بھی دے رہا ہے خبر کی۔ ومعنی ضمانها سیرورتها دینا فی ترکتہ، ابھی یہ کہا نا کہ وہ ضامن ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، کیا مطلب اس کا؟ وہ تو مر گیا، تو ضامن ہونے کا مطلب ترکے سے ادا کریں گے، بتائے بغیر مر گیا تو وہ ضامن ہوگا، تو مر گیا تو کیسے ضامن ہوگا؟ ترکے سے، اس کے زمان، امانت کے زمان کا معنی ہے کہ وہ امانت دین ہو جائے گی اس کے ترکے میں۔ وَقَضَى لَوِ ادَّعَى الطَّالِبُ التَّجْهِيلَ وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهَا كَانَتْ قَائِمَةً يَوْمَ مَاتَ۔ اب یہی دیکھو اختلاف، کہ طالب جو ہے تجہیل کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ امین بتائے بغیر مر گیا تو ضامن ہوگا، اصول تو یہی ہے نا، مستثنا گزر گئے، چلو چھوڑو، قاعدہ کیا ہے؟ ضامن ہوگا، تو طالب جس کو دیا تھا اس نے، اور اس کا انتقال ہو گیا بغیر بتائے، اور اس کے بعد وہ مال چوری ہو گیا، کوئی ذمہ دار نہیں رہا، تو طالب چاہے گا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی بھرپائی ہو، مجھے ملے، تو طالب نے دعویٰ کیا کر دیا؟ تجہیل کا، کہ امین بتائے بغیر مر گیا، اور وارث دعویٰ کر رہا ہے عدم تجہیل کا، وہ کہہ رہا ہم لوگوں کو خبر تھی۔ وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهَا كَانَتْ قَائِمَةً يَوْمَ مَاتَ، کہ وہ چیز موجود تھی جس دن مورث کا انتقال ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ موجود تھی، اس کا مطلب ہمارے علم میں تھی۔ وکانت معروفتاً، اور وہ چیز معروف و مشہور بھی تھی، ہمیں سب کو پتا تھا۔ ثم ہلکت، اس کے بعد وہ چیز ہلاک ہوئی، تو اب بات طالب کی مانیں گے کہ وارث کی مانیں گے؟ فالقول للطالب فی الصحیح، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بات کس کی مانیں گے؟ طالب کی مانیں گے۔ اور اوپر کیا کہا تھا انہوں نے؟ وارث کی بات مانیے۔ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی تفسیر اس نے کی تھی، ہے نا، تفسیر سے مضمون بسرنے غالب ہو جاتا ہے کہ یہ جانتا ہے، اور خالی یہ کہے گا، تفسیر نہ کرے کہ وہ کون سی چیز تھی، کتنی تھی، خالی یہ کہہ رہا کہ وہ چیز معلوم تھی، تو دعویٰ ہی دعویٰ رہ گیا۔ کذا فی البزازیہ تلزم العاریۃ فیما اذا استعار جدار غیرہ لوضع جذوعہ ووضعها ثم باع المعیر الجدار۔ ایک مسئلہ اور دیکھیے کہ عاریت، اب یہ معاملہ ختم ہو گیا امانت اور اس کے زمان کا، نیا مسئلہ یہ ہے کہ عاریت لازم ہو جاتی ہے۔ عاریت جانتے ہیں نا، تملیک منفعت بدون عوض، ادھار دے دیتے ہیں، جاؤ کتاب دے دو پڑھنے کے لیے، برتن دے دو چائے بنانے کے لیے، چولہا دے دو، گاڑی دے دو، ذرا فلاں جگہ جانا ہے، تو عاریت، جو معیر ہے وہی نہ عاریت کے طور پہ دے سکتا ہے مستعیر کو، شیء مستعار، تو عاریت اسی پر لازم ہے، اور بغیر جو ہے ایجاب و قبول کے، یا جب ارادہ ہی نہ ہو، قصد ہی نہ ہو، تو پھر عاریت کیسے لازم ہو جائے؟
تو یہاں پہ ایک صورت بتاتے ہیں فیما اذا استعار جدار غیری، عاریت لازم ہو جاتی ہے اس صورت میں جبکہ غیر کی دیوار کو بطور عاریت لے اپنی شہتیر رکھنے کے لیے، اور وہ شہتیر رکھ بھی دے، پھر معیر نے دیوار کو بیچ دیا، فإن المشتری لا يتمكن من رفعها، تو خریدار اب وہ شہتیر نہیں ہٹا سکتا۔ دیوار جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ زید کا مکان ہے، اسی نے پہلے مکان بنایا سب، ٹھیک ہے، چاروں طرف کی دیواریں بنا کر کے اپنا مکان چھت ڈال کے بنا لیا۔ اب بغل میں پڑوسی جو ہے نا آیا، زمین خریدی، اس نے مکان بنایا، تو اس نے کہا کہ یہ زید کی دیوار جو ہے، زید سے اگر بات کروں کہ تم جو ہے دیوار مجھے استعمال کرنے دو، تو میں پوری دیوار کے کھڑی کرنے کے خرچ سے بچ جاؤں گا، 3 طرف دیوار کھڑی کروں گا میں، اور ادھر تمہاری دیوار کو کام میں لے لوں گا، چھت ڈالنے کے لیے یا شہتیر لگانے کے لیے، ایک شہتیر ادھر سے ادھر ڈالوں گا، پھر چھپر ڈال لیا اور گھر تیار ہو گیا، تو 3 ہی طرف دیوار کھڑی کروں گا اور میرا کام ہو جائے گا۔ تم جو ہے مجھے اپنی دیوار پر شہتیر ڈالنے دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو زید نے اجازت دے دی، تو یہ زید نے اپنی دیوار کو بطور عاریت پیش کیا نا اپنے پڑوسی کو، تو وہ تو بالقصد اور بالارادہ عاریت پہ دیا اس نے، ہیں؟ اب کیا ہوا کہ زید نے اپنا مکان بیچ دیا ہے نا بکر کو، یہ پڑوسی جو ہے نا اجازت سے اس نے اپنی شہتیر اس کے اوپر رکھی تھی، تو بطور عاریت دیوار کو استعمال کر رہا تھا، اس نے اپنا مکان بیچ دیا۔ دیوار کا مالک کون ہے؟ زید ہے، پورا مکان بیچ دیا، تو اس دیوار کا مالک نیا مشتری ہو گیا نا، بکر ہو گیا، تو وہ معیر تھا زید، اس نے پورا مکان بکر کو بیچ دیا، تو بکر معیر ہو جائے گا، وہ عاریت اس پر لازم ہو جائے گی، یعنی اس نے زید نے اپنی دیوار عاریت کے طور پہ پڑوسی کو دیا، تو جو اب نیا مشتری آ رہا ہے یہ عاریت اس پر لازم ہے، وہ منع نہیں کر سکتا، حالانکہ اس نے کیا بھی نہیں، یہ عاریت اس پہ آ رہی ہے بغیر اس کے قصد و ارادے سے۔ وجہ یہ ہے کہ معاملہ شہتیر کا اور دوسرے کے مکان کا ہے، اگر اس پہ جو ہے نا کچھ رکھا نہیں ہوتا تو پھر یہ عاریت لازم نہیں تھی۔ زید نے اپنی دیوار استعمال کرنے کے لیے دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم جو ہے ادھر دیوار مت کھڑی کرو، 3 طرف دیوار کھڑی کرو، اور کچھ پٹرا وٹرا لگا کر کے اپنی چھت ڈال لو، میری دیوار پہ کچھ نہیں پڑنا چاہیے، دیوار کو جو ہے نا ایک حارج اور حجاب کے طور پہ استعمال کرو، ٹھیک ہے، تو عاریت کے طور پہ دیوار سے انتفاع کی اجازت دے دی، بیچ دیا، تو وہ عاریت نئے مشتری پر لازم نہیں ہوگی، نئے مشتری پر، لیکن اگر شہتیر رکھنے کے لیے اجازت دی اس نے، عاریت کے طور پہ دی، اور وہ بیچ دیا، تو نیا جو بندہ آئے گا اس پر بھی یہ والی عاریت لازم ہوگی، وہی بول رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ عاریت لازم ہو جائے گی اس کیس میں، اس صورتحال میں، اذا استعار جدار غیری، دوسرے کی دیوار کو بطور عاریت لیا، کس لیے؟ ووضعها، پھر کیا ہوا؟ معیر نے اس دیوار کو ہی بیچ دیا، اٹھا کے اس دیوار کو بیچ دیا، فإن مشتری، تو اب جو خریدار اس دیوار کا آیا پورے مکان کا، لا يتمكن من رفعها، وہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس میں پورا گھر برباد ہو جائے گا، ہاں۔ وقیل لا بد من شرط ذلك وقت البیع، ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو زید جس کا مکان ہے، چاروں دیواریں جس کی ہیں، وہ جب اپنا مکان بیچ رہا ہے تو وقت بیع یہ شرط کر دے، ورنہ یہ جو ہے نا خلاف ہو جائے گا معاملہ، کہ تم بیچ رہے ہو اور ایسے عیب کے ساتھ بیچ رہے ہو، یہ ایک عیب ہے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہو وہ پہلے سے عاریت پہ کسی کو دے چکے، اس میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، جب ہم خرید رہے ہیں تو ہم پورا تصرف کر سکتے ہیں نا، تو اس مالک کو چاہیے، لازم ہے کیا، کہ اس بات کی شرط کر دے بیچتے وقت کی، ایک دیوار جو ہے نا بطور عاریت جائے گی، آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں، دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا، قضا فی القنیہ۔ چلیے